اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیت انبیاء میں جاری تھا۔ تربیت کے عنوان سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی داستان کو قرآن کی آیات کے ضمن میں بیان کر رہے تھے، اور ضمناً ان قوانین کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ جو خالق کائنات نے قرآن میں قانون کی شکل میں بیان کیے ہیں، جن کو سنن الہی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا کا ایک قانون ہے۔ اس قانون کے سائے میں انسان اپنی اپنی منزل کمال کی طرف گامزن ہوگا، اور اگر انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی قانون کے سائے میں۔ ایک قانون جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سنت الہی ہے کہ کبھی بھی اجتماعی گناہ کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور جو بھی اجتماعی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ دنیا میں رسوا ہو کر عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ رک کر اگر بحث کا رخ تھوڑا سا چینج کرنا چاہیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ گناہ اجتماعی کون کون سے ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ بہت لمبی بحث ہے، اور یہ بھی ایک قرآنی بحث ہے، اور اگر خود مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک جم بندی کے عنوان سے میں عرض کر دوں کہ اجتماعی گناہوں میں انسان کا سلسلہ اس دنیا میں رہتے ہوئے منزل کمال کی طرف جانے کے لیے کچھ روابط ایسے ہیں کہ جو فردی ہیں، یعنی فقط انسان کی ذات سے مربوط ہیں، اور بعض روابط ایسے ہیں جو اجتماعی ہیں۔ اجتماعی روابط ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا اثر انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ان کے اثرات پورے معاشرے میں باقی رہتے ہیں۔ اور گناہ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نقصان کبھی خود انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اور بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا اثر پورے معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ گناہ جو پورے معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، ان گناہوں کو اجتماعی گناہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے روابط کے اعتبار سے دیکھے تو عقلی اعتبار سے 4 قسم کے روابط ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے، اور انہی روابط کے بل بوتے پہ اپنی زندگی کو وہ بہتر بھی بنا سکتا ہے، بدتر بھی بنا سکتا ہے۔ پہلا، انسان کا رابطہ خود اپنی ذات کے ساتھ۔ اپنی ذات کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، جس سے آپ کہتے ہیں کہ گناہ فردی بھی وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک ایسا گناہ کرتا ہے جس کا نقصان خود اس کو اپنی ذات کو ہے، اور اپنی ذات میں ہی محدود رہتا ہے، اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور کے لیے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ سوال یہ کہ آیا ایسے گناہ موجود ہیں کہ جن کا نقصان صرف انسان کو ہوتا ہو، دوسروں پہ ان کا کوئی اثر مترتب نہ ہوتا ہو؟ ظاہراً کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ جہاں تک روایات یا آیات قرآنی اس بات کی طرف شاہد ہیں، وہ یہ کہ اگرچہ مثلا فرض کریں انسان نماز نہیں پڑھتا، خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا نماز نہ پڑھنا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے یہ جرأت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے اس کو دیکھ کر گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گناہ کرنا اگرچہ اس کی ذات کے لیے ہے، لیکن اس کے گناہ کرنے سے دوسروں کے اندر جرأت پیدا ہو رہی ہے، یعنی اس کے گناہ کا اثر دوسرے معاشرے میں بھی جا رہا ہے۔ آپ نجی سے نجی گناہوں پہ بھی اگر آپ غور کریں اور ان کو دقت کے ساتھ ملاحظہ کریں، حتیٰ وہ گناہ جو انسان خلوت میں انجام دیتا ہے، ان کے بعض ایسے اثرات ہیں جو انسان کی ذات پہ مترتب ہوتے ہیں، اور انسان کی ذات سے بڑھ کر پھر دوسرے معاشرے کے لیے بھی وہ مؤثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باریک بینی سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، مثلا وہ انسان جو
تنہائی میں خلوت میں گناہ انجام دیتا ہے، انجام دینے کے بعد وہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہ کرنے سے باب رحمت انسان پر بند ہو جاتا ہے. جیسے ہی باب رحمت بند ہوتا ہے اس کی تاثیر معاشرے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. وہ جو گناہ گار شخص ہے، عاصی انسان، اس کی بات میں اثر باقی نہیں رہتا، جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. جبکہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ اپنے اندر جاذبہ پیدا کریں اور اس جاذبے کے سائے میں لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہوئے اس راستے پہ ان کو گامزن کریں جو راستہ خالق کائنات نے مقرر کیا ہے. بس ایک رابطہ جو انسان کا اپنی ذات سے ہے، یہ بھی رابطہ اجتماعی ہے. 2، انسان کا رابطہ اپنے ہم نو سے، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو کون سا سلوک کرنا ہے اور کس رویے کے تحت دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو برقرار کرے گا. چہ بسا کہ ہم ان کو نہ جانتے ہوئے ایسے ایسے اقدام کر جاتے ہیں کہ جن کے اثرات رہتی دنیا تک پوری بشریت کے اندر جاری و ساری رہتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ رابطہ اجتماعی میں سب سے پہلا عنصر اور اہم ترین عنصر وہ ہے محبت، کہ دوسروں کے ساتھ اگر آپ کو پیش آنا ہے تو محبت کے سائے میں آپ پیش آئیں. اب وہ دوسرے کون ہیں؟ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، والدین ہو سکتے ہیں، صلہ ارحام ہو سکتے ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، مومنین ہیں، یعنی جتنے بھی آپ کے ہم نو ہیں. البتہ طبقہ بندی اپنے حساب سے جاری رہے گی، لیکن ان روابط میں جو اہم ترین رکن ہے وہ محبت ہے. محبت کے سائے میں اپنے روابط کو اپنے ہم نو کے ساتھ برقرار کریں. تیسرا رابطہ انسان کا مخلوقات خدا کے ساتھ ہے. جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں اس کے ساتھ انسان کا رابطہ کیسا ہے؟ حیوانات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. اور خوبصورت ہے یہ اتنا دین کہ آپ جا کر دیکھیں نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احکام کو اور ان روابط کو بیان کیا کہ انسان جب جہاد پہ جا رہا ہو تو کہا جب جہاد کی طرف جا رہے ہو راستے میں جو نباتات ہیں، درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اتنی باریک بینی سے معصوم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے ہیں تو ایسے راستوں کو چلو، زمین کو غیر آباد کرتے چلے جاؤ، راستے میں جو درخت ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دو. نہ، آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا رابطہ نباتات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو پھر مخلوق خدا کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی اہم ترین رکن محبت ہی ہے. محبت کے سائے میں اس پوری کائنات کے ساتھ آپ کا رابطہ برقرار ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا سیرت پیغمبر اکرم میں یہ ہے کہ زندگی بھر انہوں نے کسی حیوان کو چھڑی سے نہیں مارا ہے. یعنی جس پہ حتیٰ سوار ہوتے تھے اس کو چھڑی سے کبھی انہوں نے ہانکا نہیں ہے، مارتے نہیں تھے جانوروں کو. کیوں؟ وہ رابطہ محبت کے منافی ہے. اور وہ روابط جو انسان کے مخلوق خدا کے ساتھ ہونے چاہیے ان روابط میں بھی محبت کار فرما ہے. اور آخری رابطہ انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہے. بس اپنے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ، مخلوقات خدا کے ساتھ، ہم نو کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ، یہ 4 روابط ہیں جو اجتماعی روابط میں آتے ہیں. اور جو بھی ان 4 روابط میں خیانت سے کام لیتا ہے وہ خیانت کبھی چھپتی نہیں ہے. خالق کی کائنات دنیا میں برملا کر دیتا ہے اور دنیا میں برملا ہونے کے بعد اس کا کسی حد تک خمیازہ بھگت کر پھر عالم آخرت میں منتقل ہوتا ہے. اور ان 4 روابط میں جو رکن رکین ہے وہ محبت ہے. یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے اور محبت کن کن مخلوقات میں پائی جاتی ہے. یہ لفظ ایسا ہے کہ جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا دائرہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. محبت ایک ایسا مقدس لفظ ہے کہ جس کی بنیاد پہ پورا دین قائم ہے. اور خالق کائنات بھی یہی فرماتا ہے، قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر پیغمبر کا اتباع کرو تو محبوب خدا بن سکتے ہو. محبت حیوانات میں نہیں ہے، محبت ملائکہ میں نہیں ہے، محبت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے. البتہ کسی حد تک جنات کے اندر ہے کہ وہ چونکہ مخلوق ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے فعلاً، لہذا اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. انسان کے اندر صرف محبت پائی جاتی ہے. وہ کیوں صرف انسان کے اندر ہے؟ وہ پہلے پتہ چلے کہ محبت ہوتی کیا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے جو خالق کائنات کسی وجود میں ودیعے کے طور پہ، امانت کے طور پہ رکھتا ہے. اور کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ اس محبت کے سائے میں انسان کمالات کو درک کر سکے. محبت کمالات کو درک کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو جس مخلوق کو کمالات طے کرنے ہوں اس کے اندر موجود ہوگا یہ عنصر، اور جس کو کمالات مل گئے ہیں اس کے اندر محبت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حیوانات کے اندر محبت نہیں ہے. خوب آپ دیکھتے ہیں کہ مانوس ہو جاتے ہیں حیوانات. یہ جو انس ہے یہ غریزے کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور محبت اور غریزے میں فرق یہ ہے کہ وہ چیز جو اختیاری ہو اس کو محبت کہا جاتا ہے، اور وہ چیز جو انسان کے اختیار میں نہ ہو وہ غریزہ کہلاتا ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کو بغیر اختیار کے دے دی جائے وہ غریزہ کہلاتا ہے، اور جس کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اپناؤ اختیار کے ذریعے، وہ محبت کہلاتا ہے. پس محبت کمالات تک جانے کا ذریعہ ہے، اور جس مخلوق کو کمالات تک جانے کے لیے خلق کیا گیا ہے اس کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا ہے کہ اس محبت کے سائے میں آپ کمال کو طے کر سکتے ہو. پس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے کیا. ایک طرف کمال رکھا، کمال کے اندر جاذبہ رکھ دیا، اور اس جاذبے کے لیے ایک صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی بنام کشش. اس کشش کو محبت کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کمال سے محبت کرتا ہے، کمال کی طرف جھکتا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کمال کے مصداق میں انسان اشتباہ کر جاتا ہے. جس چیز کو وہ کمال سمجھ رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ کمال ہوتا نہیں ہے. کمال کا مصداق انسان کے لیے مشتبہ ہو جاتا ہے، اور پھر عدم کمال کو کمال سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. پس محبت کمال تک جانے کا ذریعہ ہے. اور چونکہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو خالق کائنات نے کمال دے کر نہیں بھیجا ہے بلکہ کمال تک پہنچانے کے لیے صلاحیت دے کر بھیجا ہے، اس صلاحیت کے بل بوتے پہ یہ کمالات کا راستہ طے کرتا چلا جائے گا. اس لیے محبت صرف انسان میں ہوتی ہے. یہ محبت چاروں روابط میں ہونی چاہیے. اگر اس کا رابطہ اپنی ذات کے ساتھ ہے تو بنا میں حب نفس، آپ نے سنا ہوگا، ایک اخلاقی بیماری بھی ہے اور ایک جیسے یہ کمال بھی ہے. اگر حب نفس نہ ہو تو انسان کبھی بھی کمال کی طرف گامزن نہیں ہوتا. یعنی جب تک انسان اپنے آپ سے محبت نہ کرے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں. لیکن وہ چیز جو اخلاقیات میں بیان کی جاتی ہے حب نفس، جو مذموم ہے، صفت ذمیمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو اگنور کرتے ہوئے صرف اپنی ذات کو انسان مقدم کرے، ہر چیز میں میں کرتا رہے. یہ میں حب نفس ہے. لیکن ایک حب نفس کا معنی یعنی اگر آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے تو اپنی ذات کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی ذات کو خطرات سے بچاؤ، اور اپنی ذات کو عیوب اور نقائص سے محفوظ رکھو. یہ چیز اگر انسان کے اندر نہ ہو کبھی بھی نہ اپنی سلامتی کا خیال رکھے گا اور نہ ہی اپنی قیامت کا خیال رکھے گا. یعنی اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا. اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا پہلا ذریعہ حب نفس، یعنی اپنی ذات سے محبت کرو. اگر اپنی ذات سے محبت کرو گے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. وہ اپنی ذات سے بڑھ کر پھر کیا ہے کہ اپنی ہم نو سے محبت کرو. اپنی ہم نو سے بڑھ کر مخلوق خدا سے محبت کرو. اور یہ سارے حب نفس ہو یا حب ہم نو ہو یا حب مخلوقات ہو، یہ ساری کی ساری محبت خدا کے سائے میں وقوع پذیر ہوں، اور اسی کو نام دیا جاتا ہے ولایت کا. اگر انسان ان چار روابط میں محبت کے سائے میں اپنے سفر کو جاری رکھے، ائمہ طاہرین کے قریب ہو جاتا ہے،
اور جو ائمہ طاہرین کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور گناہ اجتماعی کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان کو ائمہ سے دور کرتے ہیں. وہ جب ائمہ سے دور ہوگا خدا سے بھی دور ہوگا, اور جو خدا سے دور ہوگا اس کے لیے پھر وہی جو آخرت کے خطرات ہیں, آخرت کی مشکلات ہیں, وہ اس انسان کے دامن گیر ہو جاتی ہیں. اسی لیے معصومین نے, آپ پوری ان کی زندگی اور پوری ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں, ائمہ طاہرین نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں میں مخفی پایا ہے. یعنی ہمیشہ اپنے محبین کے عنوان سے اپنے دروازے کھول کے رکھے ہیں. یعنی کہا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو, ہمارے محبین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر آپ محبین ائمہ سے اپنے روابط اچھی طرح برقرار کرتے ہیں, خود معصوم اپنے دروازے آپ پہ کھول دیتا ہے. اور جب محبین اہل بیت سے انسان دوری کا اظہار کرتا ہے یا دور ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے ائمہ اس پہ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ معصومین نے اپنی ذوات اور اپنے قرب کے لیے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے وہ محبین ہے. اسی لیے جو محبین ائمہ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے, ائمہ کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے. اور جو محبین اہل بیت سے برا سلوک کرتا ہے, ایسا مطرود ائمہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کی جو حالت ہو گئی تھی, سیاسی اور اجتماعی, دینی, مالی اعتبار سے انتہائی ناگفتہ تھی. یعنی تشیع اور محبین اہل بیت فقر مطلق میں زندگی بسر کر رہے تھے. ایک طرف سے مالی اعتبار سے بہت زیادہ سختی میں تھے, اور دوسری طرف سے اجتماعی اور سیاسی حوالے سے حالت یہ ہو چکی تھی کہ جو بھی فاطمی, علوی, اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا, معاشرے کے اندر اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا نام محمد ابن مسلم اصحاب اجماع میں سے ہے, امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہے. آپ اس کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں رجال کے اندر, علم کا یہ ایسا قلہ تھا کہ شہرت عام تھی اس کی علم کے میدان میں. تقوی کے میدان میں زمان زد عام و خاص تھا, مشہور ترین آدمی تقوی میں, علم میں, معنویت میں, اور ساتھ میں اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, اور کورٹ میں ان کو حاضر کیا گیا. قاضی کے سامنے جب آئے اور اپنا کیس لے کر آتے ہیں, اور اس کیس میں جب ان سے کہا گیا کہ آپ بھی حاضر ہوں بے عنوان شاہد, جب یہ کورٹ میں جاتے ہیں تو جیسے اس نے شہادت دی, قاضی نے کہا کہ اس کی شہادت قبول نہیں ہے. محمد بن مسلم نے سوال کیا کیوں؟ جواب دیتا ہے کہ آپ فاطمی ہو. رونے لگ گیا. قاضی نے پلٹ کر کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, آج فاطمی ہونے سے اعلان برات کر دو, تمہاری شہادت کو قبول کر لیا جائے گا. پلٹ کر محمد بن مسلم نے جواب دیا کہ میں رو اس بات پہ نہیں رہا ہوں کہ آپ نے میری شہادت قبول نہیں کی ہے, میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آپ مجھے فاطمی کہتے ہو. رونا اس بات پر ہے کہ فاطمہ بھی مجھے فاطمی کہتی ہے یا نہیں. معیار دیکھیں ائمہ نے جو دیا. اور یہ آج کے لیے آپ وہ نہ سمجھیں کہ آج آپ اس آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس زمانے میں علوی ہونا, فاطمی ہونا بہت بڑا عیب اور بہت بڑا گناہ تھا. دوسرا نمونہ اسحاق ابن عمار, دیکھا ہوگا یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں, اور بہت برجستہ ترین شخصیت تاریخ کی, کوفی ہیں, اور مالی اعتبار سے سب کمزور تھے. روایت ہے بہار میں, البتہ پڑھنے کی ضرورت ہے, ایڈریس عرض کر دیتا ہوں, بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 324. البتہ رجال میں بھی جا کر دیکھیں گے صاحب نے اسحاق ابن عمار, تو وہ روایت مفصل موجود ہے, اور روایت صحیح سند ہے, معتبر ترین روایت, اور خود راوی بھی اسحاق ابن عمار ہے. غریب آدمی تھا, مالدار نہیں تھا,
وہ خالق کائنات نے لطف کیا، توفیق ہوئی، آہستہ آہستہ اس نے مال جمع کرنا شروع کیا، کوفے کا مالدار آدمی بن گیا۔ مال جب بہت زیادہ جمع ہوا تو اسحاق ابن عمار نے ایک شخص کو اپنے گھر کے دروازے پہ معین کیا ہوا تھا بنام بواب۔ البتہ عربی میں ہوتا ہے بواب، یعنی جو انسان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایلچی کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو باب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع بواب۔ کیوں مقرر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ صرف آپ کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ، البتہ آج کے معنی میں شیعہ اصطلاح یعنی مومنین محبین اہل بیت، جو میرے دروازے پہ آئے تو ان کو واپس پلٹا دینا، اور کسی کو میرے گھر پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ کوئی آ کے اپنی حاجات میرے سامنے ذکر نہ کرے اور مجھے ان کی حاجات پوری کرنے کے بعد وہ شہرت نہ ملے جس شہرت سے ممکن ہے میں خراب ہو جاؤں۔ نیت اچھی تھی۔ نیت کیا تھی؟ کہ میں مالدار ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر مالدار ہیں اور شیعہ بھی ہوں، اہل بیت کا ماننے والا بھی ہوں، تو شیعوں کی توقعات بھی ہوں گی۔ ظاہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اپنا ہے، اور اس کے سامنے تو اپنی حاجتوں کو رکھا جا سکتا اور وہ پوری بھی کر دے گا۔ ان کے ذہن میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا تو لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام آئے گا، شہرت آئے گی، ممکن ہے اس شہرت کے نتیجے میں راہ خدا سے منحرف ہو جاؤں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شہرت کے نتیجے میں نابود ہو جاتے ہیں، دائرہ دین سے حتیٰ تکذیب خدا تک جا پہنچتے ہیں اگر ان کی شہرت کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور شہرت کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی چیز کو کہا کہ شاید اس شہرت کے نتیجے میں میں صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو جاؤں، اس لیے ایک شخص کو معین کیا کہ جب بھی کوئی شیعہ ہے میرے دروازے پہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود ذکر کرتے ہیں ان اسحاق ابن عمار قال، خود فرماتے ہیں لما کثر مالی، جب مال زیادہ ہو گیا میرا تو میں نے کیا کیا، اجلست علی بابی بوابا، ایک آدمی کو خادم کو مقرر کیا کہ آپ کا کام کیا ہے، یہاں پہ میرے دروازے پہ کھڑے رہو، کہ وہ کیا کرے، یرد عنی فقراء الشیعہ، جو شیعہ فقیر ہیں ان کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ کہتے ہیں اس کو مقرر کیا اور اسی سال میں مکہ کی طرف گیا حج کے لیے۔ فخرجت الی مکہ فی تلک السنہ، اسی سال مکہ کی طرف میں نے سفر کیا۔ فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوا، فسلمت علیہ، سلام کیا امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام نے کیا، فرد علی بوجہ قاطب، وہ امام نے جو سلام کا جواب دیا وہ کس طرح تھا، امام نے چہرہ اپنا سکوڑ لیا اور ایک خاص تنفر آمیز انداز اپنا کر امام نے سلام کا جواب دیا۔ دوسرا روایت کا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے مزورن اس کے سلام کا جواب دیا، تزویر، زور، جس سے کلمہ زائر بھی نکلا ہے۔ زائر، زور، تزویر، معنی کیا ہے؟ یہ ایک وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ معنی موجود ہیں۔ لفظ زائر یعنی یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیت ہے، لفظ زائر یا زیارت یا زور، جس کے اندر تمایل بھی ہو اور اعراض بھی ہو، یعنی ایک ہی کلمہ ہے کہ جس کے اندر ایک ذات کی نسبت تمایل بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، اور اسی تمایل کے ساتھ ساتھ اس کی ضد سے عدول بھی ہے۔ اسی لیے ظاہر کو ظاہر کیوں کہتے ہیں کہ ایک ذات کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، تمایل پیدا کرتا ہے، توجہ پیدا کرتا ہے، اور اس توجہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسری چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ جس ذات کی طرف انسان چل نکلتا ہے خود اس کے اندر کوئی جاذبہ ہے جس کی بنیاد پہ جا رہا ہے، خوب وہاں تک جانے کے لیے بہت سے موانع ہیں، ان موانعوں سے اعراض کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ان موانع سے اعراض نہ کیا پھر یہ ظاہر نہیں بن سکتا۔ خوب ہم بھی ائمہ طاہرین کے ظاہر ہیں، لفظ ہم ظاہر کہتے ہیں، یعنی کہاں جا رہے ہیں، امام کی بارگاہ میں، امام سے قریب ہو رہے ہیں۔ خوب امام سے قریب ہونے کے لیے بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں، خوب ان رکاوٹوں کو چھوڑ کر، ان سے منہ موڑ کر، ان سے عدول کر کے معصوم کی بارگاہ میں جاؤ۔ ان رکاوٹوں میں سے کیا ہے؟ حب مال،
حب جا، حب اولاد، یہ ساری چیزیں یہ معصوم سے ہٹ کر جن چیزوں سے انسان کی محبت ہے یہ ساری زیارت سے مانے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ معصوم کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. ادھر کہتے ہو کہ معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اور ادھر سے اپنی اولاد سے بھی محبت ہے، اور یہ محبت مانے ہے امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے. وہ کیسے زیارت ہوگی؟ کچھ بسا کہ ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے اور موانے مانگ کر آتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں، موانے کی درخواست کر کے معصوم کی بارگاہ سے پلٹ آتے ہیں. کیا کریں جی؟ مال زیادہ ہو جائے. وہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ وہ معصوم کے قریب ہو گئے. وہ اولاد مل جائے. اولاد معلوم ہے آپ کو کہ یہ راہ راست پہ رہنے دے گی یا نہیں؟ تاریخی نمونہ ہے نا. زبیر جو اسلام کی سربلندی کے لیے جس کی تلوار بہت زیادہ استعمال ہوئی، لیکن ایک ناخلف بیٹے کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہو گیا. وہ معصوم کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. امام صادق علیہ السلام نے کہا، اس کے سلام کا جب جواب دیا تو مزور بن کر جواب دیا، یعنی اعراض کیا امام نے، منہ موڑ لیا امام نے. اور منہ موڑ کے جب جواب دیا تو اسحاق نے عمار نے پلٹ کر سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بے اعتنائی کا سبب کیا ہے کہ آپ اس طرح سے میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور مجھے کوئی اصلاً اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ پلٹ کر امام نے کہا کہ سبب اپنی ذات میں تلاش کرو، جو تم نے کیا ہے وہی رویہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ اس زمانے میں جب ان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تم نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے. پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے اس نیت سے نہیں کیا ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، بلکہ میں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ شہرت کا سبب نہ بنے اور شہرت مجھے نابود نہ کر دے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے. ہوتا ہے آقا کبھی کبھی جب معصوم سے ہٹ کر انسان متقی بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی مشکل یہی ہوتی ہے. آپ کو جو خالق کائنات نے نعمت دی ہے اس نعمت کا استعمال بھی بتایا ہے. نعمت کو جمع کرتے جا رہے ہو اور اپنے وہم و گمان میں یہ کہہ رہے ہو کہ نا جی شہرت کا مسئلہ بنے گا اس لیے میں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہوں. یہ کون سا تقوی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم بھی کبھی کبھی دین کے نام پہ ایسی بے دینیاں کرتے ہیں جو ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، نہ یہ کہ وہ دین کا حصہ ہوتی ہیں. دین کے سائے میں غیر دینی کام کرتے ہیں اور پھر ان سے اگر پوچھا جائے تو کیا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا دین یہی ہے. اپنی بات کروں، میں مثالیں جو دیتا ہوں وہ صرف اس لیے ہیں کہ مطلب واضح، اور البتہ مخاطب بھی اس کا میں خود ہی ہوں. بعض بزرگوں کے بقول کہا کہ یہ جب تک عالم دین نہیں ہوتا ہے اس وقت تک دوسرے کے مسائل میں احتیاط کرتا ہے، اور جس دن سے یہ عالم دین بن جاتا ہے پھر دین سمجھنے کے بعد پھر توجیہ اور تعویل کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. بزرگ کی تعبیر کے مطابق کہتے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو تقوی، معنویت، اس کی باتیں بھی بہت کرتا ہے، متقی بھی بہت ہوتا ہے، اور جس دن اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، بیت المال آنا شروع ہو جائے، مال امام آنا شروع ہو جائے، اس دن سب سے پہلا کائنات کا مستحق یہ خود ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر تھوڑا سا دین کا مظاہرہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے مستحق ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے ان کو کوئی بشر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ اگر اس نے تیر مارا تو اولاد اور داماد ہیں، کہا ان کے بعد ان کو کوئی مستحق نظر آتا ہی نہیں ہے. اور یہ سارا کس کے سائے میں ہو رہا ہوتا ہے؟ دین کے سائے میں. خود دین کے سائے میں یہ کام کر رہے ہو. معصوم کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسحاق ابن عمار کی یہ روایت بتاتی ہے کہ کام وہ کرو جو ائمہ کو پسند ہو، اور ائمہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے، کہا کہ یہی مومنین، یہی محب ہمارے باب ہیں. اگر ہماری ذات تک آنا چاہتے ہو ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں رہو، اور اگر ان کی خدمت کی ہم خود آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اگر ان کو طرد کر دیا تو یاد رکھو ہم میں ہماری زیارت اور ہماری شفاعت اور ہمارے قرب کی امید نہ رکھنا. اور اسحاق ابن عمار کی یہ روایت آخر میں ذکر کرتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں یا اسحاق اما علم، کیا نہیں جانتے؟ البتہ روایت مفصل، میں فقط اس کو گلچین کر رہا ہوں. اما علم، جانتے نہیں ہو کہ ان المؤمنین
جب دو مومن اذا التقیا آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فتصافحا فقط مصافحہ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ انزل اللہ بینہما مئۃ رحمت، 100 قسم کی رحمتیں خالق کائنات عطا کر دیتا ہے، نازل کرتا ہے۔ اور یہ جو 100 رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے دو مومنوں کے درمیان، ان میں سے 99 رحمت اس مومن کے لیے ہوتی ہیں جس نے دوسرے کی نسبت محبت کا اظہار زیادہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اظہار کر رہا ہے، دوسرا بھی اظہار کر رہا ہے کہ جس کے اندر محبت شدید ہوتی ہے اس کو 99 درجات ملتے ہیں، اور جس کی محبت کم ہوتی ہے اس کو 1 درجہ ملتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دروازے پہ جو مومنین آتے ہیں وہ محبت کے بل بوتے پہ آتے ہیں کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے اور ہم اس وقت ضرورت مند ہیں، اور اگر اس نے ہماری مشکل حل نہ کی تو کون کرے گا؟ کہ جو اس نیت سے آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ دروازہ بند کر دیتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ امام صادق تمہیں گرم جوشی سے تمہارا استقبال کرے۔ وہیں پہ اسحاق نے عمار نے کہا کہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے قرب اور اہل بیت کی ولایت کا معیار کیا ہے۔ خوب آج بھی ہم بھی اگر عموماً ہم دعائے فرج بہت پڑھتے ہیں، اور چہ بسا کہ ایک ایک سانس میں لمبی لمبی تجوید کے ساتھ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن خوب جو پڑھ رہے ہو، اور امام کی قرب کے خواہاں ہو اور امام کی ولایت کے سائے میں آنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ راستہ وہی ہے جو ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کتنی مشکلات آپ نے محبین ائمہ سے دور کی ہیں؟ کچھ کیا ہے ایسا کام؟ اگر ایسا کوئی کام کیا ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کی کوئی مشکل حل کی ہے، خوب توقع رکھو کہ پھر امام سے ملاقات ہوگی۔ لہذا آگا یہ ایک دین وردی بنا کر تسبیح اٹھا کر سارے ورد کرتے رہنا، لمبی لمبی آیتیں پڑھنا، پورے پورے پارے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کوئی عذر ہے ان کا؟ وہ کہا کہ روابط اجتماعی میں اگر آپ نے محبین اہل بیت کی کسی مشکل کو حل نہیں کیا ہے، آپ یقین جان لو کہ آپ کی اجتماعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خصوصاً ائمہ طاہرین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب وہ واقعات جا کر دیکھیں جو تنہائی میں خلوت میں جا کر کسی ایک مومن کی مشکل کو حل کرتا ہے، ائمہ طاہرین کس طرح سراہتے ہیں۔ واقعات بہت زیادہ ہیں اس صدد میں، اب واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اجتماعی روابط میں جو چیز کار فرما ہے وہ محبت ہے۔ محبت کے سائے میں ان روابط کو برقرار کرنا ہے، اور یہ محبت انسان کے لیے کمال کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس محبت کے سائے میں آپ ولایت ائمہ کے قریب ہوتے ہیں، ائمہ کے قریب ہونے کے بعد آپ کو باب توحید میں داخل کیا جائے گا، اور جب تک آپ اپنے ہم نو کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے، آپ پہ دروازے معصومین کے بند ہیں۔ وہ کیا کریں کہ معصومین کی ایک نظر کرم ہم پہ ہو، کا راستہ یہی ہے، ان کے ہم نو کی اتنی خدمت کرو، اور اس خدمت کے بعد دیکھو پھر ائمہ طاہرین کس طرح سے آپ کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ بس اجتماعی گناہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، برملا ہو جاتا ہے، اور یہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اجتماعی گناہ اگر کیا تو خداوند عالم رسوا کرے گا، اور اگر اجتماعی حسنات کو انجام دیا تو خالق کائنات قیامت تک سراہتا رہے گا۔ یعنی گناہ بھی نہیں چھپتا ہے، حسنہ بھی نہیں چھپتا ہے۔ آپ طاغری کے نمونے دیکھ لیں، قابیل کی داستان کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی کوئی ہے؟ آج پوری بشریت قابیل کی داستان سے آگاہ ہے، چونکہ اجتماعی گناہ کا مرتکب ہوا ہے لہذا برملا ہوا ہے، رسوا بھی ہوتا رہا ہے۔ اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ اپنے دامن کو بچاتا ہے خلوت میں، اور فقط ایسا نہیں تھا کہ گناہ کا اثر فقط جناب یوسف پہ ہوتا، وہ جو ہادی بن کر آیا اگر وہ آلودہ ہو کر معاشرے کے اندر آئے گا، وہ پوری بشریت کو کیسے ہدایت کے جاتے پہ گامزن کرے گا؟ تنہائی میں اپنے آپ کو محفوظ کیا اور ایسا حسنہ انجام دیا جو آج بھی انسان کے کمال تک جانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے پوری دنیا میں اس کے کمال کو برملا کر دیا۔ ہر عام و خاص شخص جانتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کس کمال سے وابستہ کیا اور کس آلودگی سے اپنے آپ کو مبرہ اور منزہ قرار دیا۔ خوب اجتماعی گناہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، اور وہ گناہ یعنی جس کے اثرات اجتماع کے اندر ظاہر ہوں، اگر ان گناہوں سے انسان آلودہ ہوتا ہے، آبرو مندانہ اس دنیا سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوگا۔ قابیل نے یہ گناہ انجام دیا، گناہ انجام دینے کے بعد
ذلیل و خوار ہوا، اور ذلیل و خوار ہونے کے بعد فقط یہاں تک نہیں بلکہ روایات میں یہ قانون کے طور پہ ذکر ہوا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن عذاب منفرد ہوگا. 7 لوگ قیامت کے دن منفرد عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پوری بشریت کے سامنے وہ عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہوں گے. 7 لوگ کون ہیں؟ وجہ کیا ہے یہ 7 لوگ الگ الگ ہوں گے، منفرد ہوں گے؟ کہ یہ اس وجہ سے منفرد ہوں گے کہ انہوں نے گناہ بھی منفرد انجام دیے ہیں. یعنی راہ حق کو چھپا کر راہ باطل کی بنیاد رکھی ہے. پہلا کام جو بھی انسان کرتا ہے بنیاد رکھتا ہے، اور وہ کام کی بنیاد رکھنے کے بعد پوری بشریت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی اگر ان گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو یہ شخص جو منفرد اینٹ رکھ کے گیا ہے اس کا عذاب بھی منفرد ہوگا. پہلا شخص جو منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا وہ قابیل ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے نہ کوئی قتل کا تصور تھا، نہ ظلم تھا، نہ بربریت تھی، اور اس نے ظلم اور قتل کی بنیاد رکھی. لہذا روایات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بھی روئے زمین پہ ناحق قتل ہوتا ہے 50% اس کے گناہ میں یہ شریک ہے. کیوں؟ چونکہ بانی ہے، اس نے بنیاد رکھی ہے. اور کون ہے؟ دوسرا ہے نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جس نے بت پرستی کو رواج دینے کے لیے بعض مہرے استعمال کیے ہوئے تھے راہ خدا سے ہٹانے کے لیے، یہ شخص اس لیے منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا. تیسرا شخص فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص کہ جس نے انا ربکم الاعلی یعنی مقام ربوبیت کو منحصر کر دیا اپنی ذات میں، اور خدا کی ربوبیت کا انکار کروانے کے بعد پوری قوم کو غلام اور بردہ اپنا بنا کر ان کو راہ راست سے اور راہ ہدایت سے منحرف کر دیا. یہ تیسرا شخص ہے کہ جو منفرد انداز سے قیامت کے دن معذب ہوگا. چوتھا اور پانچواں کون ہے؟ چوتھے اور پانچویں نام نہیں ہے روایات کے اندر، لیکن ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کا سبب بنے، یہ وہ 2 شخص ہیں کہ جن کا عذاب منفرد ہوگا. البتہ اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں روایات کے باب میں، وہ 2 شخصیات مجھے نظر آئی ہیں. البتہ ممکن ہے یہ ہوں اور ممکن ہے نہ ہوں، لیکن جہاں تک وہ روایات کو ٹٹولنے کے بعد پتہ چلا ہے وہ یہ. ایک ہے سامری کہ جس سامری نے آ کر راہ ہدایت اور دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد گسالے کو بنا کر لوگوں کو بتایا یہ موسیٰ کا خدا ہے، اور لوگوں نے گسالہ پرستی کرنا شروع کر دی. ایک یہ شخص ہے، اور دوسرا شخص ہے ساؤل یا شاؤل بھی اس کو کہتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جو یہودی تھا اور مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن، اور اس نے اتنی قتل و غارت کی ہے مسیحیت کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ایک خاص پالیسی کے تحت شام کی طرف جاتے ہوئے یہودیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور مسیحیت کو نابود کرنے کے لیے اس نے ظاہری طور پر دین مسیحیت کو قبول کیا، اور مسیحیت کا دین قبول کرنے کے بعد آہستہ آہستہ دین مسیحی کے اندر آیا. اور سب سے پہلی کتاب انجیل جو مسیحیت کے اندر لکھی گئی وہ اس شخص نے لکھی تھی. آپ کو پتہ ہے، اگر مثال عرض کروں، مثلا ایک شخص ہو کہ جو تشیع کا سرسخت دشمن ہو اور تشیع کی بنیادوں کو ہلانے والا ہو، اور ایک دن وہ اعلان کر دے کہ میں شیعہ ہو گیا، کیسی خوشی کا عالم ہوگا. بین ہی اسی خوشی کا عالم مسیحیت کے اندر پھیل گیا تھا. اور جو قتل عام یہ کرتا تھا، یا جس کے نام سے مسیحی ڈرتے تھے، اب وہ جاتا ہے شام کی طرف اور جس سے واپس آتا ہے کہتا ہے میں مسیحی ہو گیا، اعلان مسیحیت کر دیتا ہے. اور پیچھے ایک داستان گھڑ لی، اور داستان گھڑنے کا سبب کیا تھا؟ کہا کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ پہ نازل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میری امت پہ تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو میں ڈر گیا، ڈرنے کے بعد میں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، دین یہودیت کو چھوڑ دیا. خود دین یہودیت کو چھوڑ کر ایک سازش تھی، یعنی جاسوس بن کر ایک مہرہ بن کر یہودیت کا مسیحیت کے اندر ظاہر ہوا، اور جتنی بھی کتاب انجیل کے اندر یہودیت کے خلاف تعلیمات تھیں ساری اس نے نکال دیں. پہلی کتاب انجیل اس نے لکھی، اور وہی انجیل آج بھی مسیحیت کے اندر
موجود ہے. بھلا انجیل اگر خالق کائنات کا کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے تو اس انجیل کے اندر بھی یہودیت منفور ہے, تورات کے اندر بھی یہودیت منفور ہے, قرآن کے اندر بھی یہودیت منفور ہے. لہذا خالق کائنات قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودی مومنین کا دوست بن جائے. اور یہ عداوت ان کی فقط مسلمانوں سے نہیں ہے, مسیحیت کے ساتھ بھی ان کی یہ عداوت ہے, لیکن مسیحیت کے ساتھ انہوں نے چال چلی, پوری انجیل کو تعریف کر دیا کہ یہ دو شخص قیامت کے دن منفرد انداز میں معذب ہوں گے. 5, 6 اور 7واں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 2 شخص جنہوں نے دین پیغمبر کو اپنے راستے سے منحرف کیا ہے, چونکہ بنیاد انہوں نے رکھی ہے. یہ ان 7 افراد میں شامل ہیں جن کا قیامت کے دن عذاب منفرد ہوگا. یہ 7 لوگ کس بنیاد پہ آپ منفرد انداز سے معذب ہوں گے؟ جواب واضح ہے, جو کام کیا ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق ان کا عذاب بھی قیامت کے دن منفرد ہوگا. اجتماع کو آپ نے رسوا کر دیا, اجتماعی گناہوں, اور خالق کائنات نے کہا کہ عزت و آبرو سے تمہیں اس دنیا سے جانا بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ وہ 7 لوگ جو منفرد انداز سے معذب ہوں گے قیامت کے دن. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ منفرد انداز کی بدعات معاشرے کے اندر ایجاد کر گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آقا اس وقت بھی محبین اہل بیت, یعنی جن سے یہ شریعت, دین, ہدایت, ولایت, قرب الہی جن کے گھر سے آیا تھا, اور اس زمانے میں بھی انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کا نام نہیں لے سکتا, یہ کس کی کارستانی ہے کہ آج بھی انسان حق بات کرنے کے لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات نہیں کرو, کیوں؟ ممکن ہے پکڑے جاؤ. یہ آج بھی جو خوف طاری ہے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کی اہل بیت کا نام لیتے ہوئے, آج بھی جو انسان ڈرتے ہیں, اتنا خوف طاری ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ پوری بشریت کا حق فطری نہیں تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے, اہل بیت کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے؟ اور کیسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی محبین اہل بیت ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو. کیوں؟ انٹیلیجنس بہت تیز ہے, پکڑے جاؤ گے. گناہ کیا ہے ہمارا؟ کرتے کیا ہیں؟ خوب اللہ کا نام لیتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ اہل بیت کی سیرت بیان کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ فطری پیغام جو خالق کائنات نے ان کو دیا تھا اس کا پرچار کرتے ہیں. لیکن حالات اس طرح سے کر دیے گئے ہیں, اور یہ خوف رہے گا انشاءاللہ, ظہور تک رہے گا. جس دن وہ مہدی آخر الزمان آئیں گے اس دن یہ تشیع اپنے اس خوف سے باہر آئے گی اور خوف امنیت میں تبدیل ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ خدا اتنی زندگی دے کہ خالق کائنات کی اس آخری حجت کا دیدار کر سکیں, اور وہ واقعاً وہ دین جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اس کو حقیقی معنوں میں اسی دنیا پہ نافذ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انسان اس دنیا سے جائے. سلسلہ کرام کے اجتماعی گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے اور اجتماعی حسنہ بھی کبھی چھپتا نہیں, یہ قانون الہی ہے. اب جو بھی اس کا مصداق بنتا جائے گا, مصداق سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اگر آپ اجتماعی گناہوں میں شریک ہیں ذلیل ہوتے رہیں گے, اور اگر اجتماعی حسنات میں شریک ہیں زبان زد عام و خاص, وہ لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے, وہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے جن کو آپ نے نہ دیکھا ہوگا, نہ پہچانا ہوگا, حتی نام تک نہیں سنا ہوگا, لیکن آپ سے محبت کرتے ہوں گے. کیوں؟ قانون الہی ہے کہ تم آؤ ہماری بارگاہ میں, اجتماعی کاموں کو انجام دو اور اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. بقیہ زبان زد عام و خاص کر دینا یہ ہمارا کام ہے, ہم آپ کو برملا کریں گے. یہ قانون الہی ہے, اور اسی قانون الہی کے ہوتے ہوئے آج بھی حابیل زندہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حابیل کو شہید ہونے کے بعد جب دیکھا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں, روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک مسلسل گریہ کرتے رہے حابیل پہ. سوال, شہید زندہ ہوتا ہے نا, حابیل شہید ہے نا, شہید تو زندہ ہوتا ہے, کوئی شہید زندہ پہ 40 سال تک حضرت آدم گریہ کرتے رہے. وہ کیوں کرتے رہے بھائی؟ وہ تو عام شیعہ نہیں تھے نا, اللہ کا نبی تھا.
وہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ پہ گریہ نہیں کیا جاتا ہے؟ داستان فقط بیان کرنا تو مقصود نہیں ہوتا ہے. اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، اور یقین بھی ہے کہ بیٹا شہید ہوا ہے، اور شہادت کے بعد ان درجات پہ فائز ہوا ہے قرب الہی کی، اور ان درجات کو بھی حضرت آدم جانتے ہیں. پھر 40 سال تک کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ یہ گریہ عاطفی نہیں تھا کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے. عاطفی گریہ معصوم کبھی نہیں کرتا ہے. یہ روابط ہیں، آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے. کس چیز کے فقدان پہ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے؟ کہ حجت خدا وسیع جانشین جو ہدایت کے پیغام کو لے کر بعد والی نسل کے لیے امام اور ہادی بننا چاہ رہا تھا، اس ہادی کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اور یہ ایسا نقصان ہے جو قابل جبران نہیں ہے، اور اس نقصان پہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گریہ کرتے رہے. 40 سال کے بعد خالق کائنات نے 40 سال گریہ کرنے کے نتیجے میں خالق کائنات نے حضرت آدم سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، آپ کی ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے گا. البتہ تاریخی وہ واقعات ہیں، ممکن ہے بعض مستند ہوں اور ممکن ہے بعض نہ ہوں، لہذا زیادہ وہ چیزیں اتنی دخیل بھی نہیں ہوتی ہیں. خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام عطا کیا، جس کا نام ہی ہبۃ اللہ تھا، اللہ کا ہدیہ، اللہ کا عطیہ. خالق کائنات نے ان کو عطا کیا، اور اس ہبۃ اللہ یعنی شیس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سکون پیدا ہوا کہ ہاں کوئی ہے جو میرے راستے کو آگے بڑھائے گا. خوب، ایک طرف سے قابیل اور دوسری طرف سے حابیل. حابیل دنیا سے چلے گئے. خوب، نسل انسانی کس سے بڑھی؟ نسل انسانی جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہے، اس کا سلسلہ جناب شیس علیہ السلام سے آگے بڑھا ہے. اور وہ بھی کس طرح سے؟ روایات کے اندر ہے کہ جناب حابیل علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، شہید ہوئے. شہادت سے پہلے ان کی زوجہ حاملہ تھی، اور ان کی شہادت کے بعد وہ بچہ دنیا میں آیا. جناب شیس نے شادی کی. جناب شیس کی اولاد کا سلسلہ ازدواجی جناب حابیل کی اولاد سے منسلک ہوا، اور اس روابط کے نتیجے میں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر نسل آدم آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے. البتہ ایک سلسلہ قابیل کا بھی تھا کہ قابیل یمن کے علاقے میں آ کر مستقر ہوا، اور وہاں سے اس کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. خب، اب وہ جو یمنی ہیں، یعنی آج کا یمن ممکن ہے وہ نہ ہو، چونکہ ظاہر ہجرت ہوتی ہے، ہجرت میں یہاں کے لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کہیں اور سے لوگ منتقل ہو کر اس جگہ میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ یمن مرکز تھا قابیل کی نسل کا، کہ وہاں سے وہ نسل پھر آگے بڑھتی ہے. لیکن وہ جو ہادی ہیں، وہ جو رہبر ہیں، وہ جو ائمہ ہیں، وہ جو معصومین ہیں، وہ جو انبیاء ہیں، وہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھے ہیں. لہذا کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس کا سلسلہ نسب قابیل سے جا ملتا ہو. سب معصومین ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ جناب حابیل سے جا کے ملتا ہے، اور حابیل سے یعنی منسلک ہوتے ہیں جناب شیس اور حابیل سے، اور ان سے ہوتا ہوا حضرت آدم سے جا کے رشتہ ان کا منسلک ہوتا ہے، اور وہیں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، معصومین کا بھی انبیاء کا بھی. تو یہاں پہ دوسرا نقطہ تھا کہ قابیل نے پھر کیا کیا؟ حضرت حابیل کو شہید کرنے کے بعد کیا کیا؟ یہاں پہ وہی قرآن کی آیت ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. طوعت، جب قتل کیا، اور قتل بھی کیا کیا؟ طوعت کی صورت میں. طوعت باب تفعیل ہے. باب تفعیل تدریج کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ کینہ، حسد آہستہ آہستہ تدریجاً درجہ بدرجہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ بھائی کا قاتل بن گیا. یعنی ایسے نہیں تھا کہ بس جیسے ہی دیکھا فوراً قتل کر دیا، نہ، گناہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ آ کے پہلے اپنا اثر چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ تدریجاً، اور وہی کینہ اور وہی حسد اس حد تک جا پہنچا کہ قاتل بن گیا جناب حابیل علیہ السلام کا. یہاں سے شیطان نے فرصت سے استفادہ کیا، اور فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ قربانی جب کی جاتی تھی تو آسمان سے بجلی، نور آتا، آتش، آگ، اور وہ اس قربانی کو ختم کر دیتی. ختم کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے. شیطان نے آ کے قابیل کو سمجھایا کہ پتہ ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ آتش پرست تھا.
آتش کی پوجا کرتا تھا، اس لیے مقرب بارگاہ الہی بنا ہے۔ اور اگر تم بھی چاہتے ہو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنا چاہتے ہو تو اس آتش کی پوجا کیا کرو۔ دیکھیں ایک بات، شیطان کبھی کسی نقطے پہ جا کے قانے نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر ایک گناہ شیطان اگر کرواتا ہے اور اس گناہ میں آلودہ ہو جائے تو شیطان آپ کی جان چھوڑ دے گا، نہیں، یعنی کسی حد پہ یہ راضی نہیں ہوتا۔ وہ شیطان نے قاتل بنا دیا حابیل کا، قاتل بنانے کے بعد جان چھوڑ دی کا نہیں، ابھی کام ہے اس سے۔ قاتل بنانے کے بعد کیا کیا؟ کہا اس کو مشرک بھی بناؤ، کثر مشرک بھی نہیں بناؤ، تقدس کے راستے سے اس کو مشرک بنانے کے بعد اس کو بانی شرک بھی بناؤ۔ ہوا کہ کہا کہ یہی ہے، آتش ہے، یہ آگ ہے، کہ اس کی پرستش کرو گے، اس کی پوجا کرو گے تو ایسا ایسا اللہ کے قریب ہو جائے گے۔ پہلا آتش کدا جو شرک کا مرکز بنا اس کا بانی قابیل ہے، اور وہ بھی تقدس اور دین کے سائے میں۔ اور یہ کام کرتا ہے شیطان کہ باطل پہ حق کا لبادہ چڑھاتا ہے، حق کا لبادہ چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ یہ حق اس کو لے لو۔ وہ قابیل نے آتش کدا بنا دیا، آتش پرستی شروع کر دی، اور اعلان بھی کرتا تھا کہ یہ وہ آگ نہیں ہے جو حابیل نے جس کی پرستش کی تھی، یہ اس سے کہیں عظیم ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، یعنی اس پہ فخر و مباحت بھی کرتا رہتا ہے۔ سلسلہ یہاں سے آگے بڑھے گا کہ اس نے آتش کدا بنایا، بت پرستی کا اس نے انتظام کیا، اور بت پرستی کی بنیاد رکھ کر آہستہ آہستہ اپنی نسل کو راہ مستقیم سے منحرف کیا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا انجام کیا ہوا، کس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا، کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ آخر میں